لوگوں کو گمراہ کرنے کی سزا کہ آج کئی لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے خیر خواہ بن کر ان کے عقائد و نظریات بگاڑتے ہیں، دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انفرادی طور پر کیا کرتے ہیں، توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی ہے، رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو اکیلا جو گناہ ہوتا ہے، علیحدگی کے اندر جو گناہ کیا جاتا ہے، اس کی تو توبہ رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جس نے کئی لوگوں کو خراب کیا ہو، ان کے ایمان کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہو، جنت کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر جس نے کھڑا کیا ہو، تو اب اگر وہ توبہ کرے اکیلے میں آ کر، یا پھر کئی ہوتے ہیں جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے، کعبۃ اللہ وہاں چلے جاتے ہیں عمرہ کی نیت سے، حج کے ارادے سے کہ وہاں جا کر توبہ کر کے آئیں گے، ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہوگا کہ آیا جو لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کا ایمان خراب کرے، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر کھڑا کرے، وہ پھر اکیلے میں توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، سیدنا خالد ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے شریعت کا علم حاصل کیا اور پھر اس دینی علم کی وجہ سے دنیاوی دولت اور شہرت طلب کرتا رہا۔ اس کی ساری زندگی اسی کام کے اندر گزر گئی، شہرت طلب کرنے کے اندر، دولت مال یہ جمع کرنے کے اندر۔ جب بڑھاپا آیا، موت کے سائے گہرے ہوئے اور سفر دنیا ختم ہونے لگا، تو اسے اپنی غلطی کا خوب احساس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، تو نے دین میں جو بگاڑ پیدا کیا، لوگ تو اس سے ناواقف ہیں، لیکن تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ رب العالمین بھی تیرے اس بگاڑ سے بے خبر ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ذات تو ہر شے سے واقف ہے۔ اب تیری موت قریب آ گئی ہے، تیرے لیے بہتر ہے کہ جلد از جلد اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر لے۔ چنانچہ اس اسرائیلی عالم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، اور اس نے اپنی ایک ہڈی کے ساتھ، یعنی کمر والی مضبوط ہڈی کے اندر زنجیر ڈالی اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا، اور یہ کہا کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اگر میری توبہ قبول نہ ہوئی، اسی حالت میں اپنی جان دے دوں گا، یہیں مر جاؤں گا۔ تو جب اس نے یہ کام کیا، مسجد کے اندر اپنے آپ کو باندھ دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اس نے التجا کی کہ میری یہ آرزو تمنا ہے، توبہ قبول فرما اور مجھے معلوم بھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی جو تھے ان کی طرف وہی فرمائی کہ اس اسرائیلی عالم سے کہہ دو کہ اگر تیرا گناہ ایسا ہوتا جو صرف تیرے اور میرے درمیان تک محدود ہوتا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لیتا، لیکن جن لوگوں کو تو نے گمراہ کیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تیری وجہ سے اپنے عقائد نظریات خراب کر بیٹھے، ایمان سے گئے، تو نے انہیں گمراہ کر کے جہنم میں داخل کروا دیا۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی، اس کو بتا دیا گیا، فرمایا تیری اکیلے کی بات ہوتی تو میں تیری توبہ قبول کر لیتا، تو نے چونکہ کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور ان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر کھڑا کر دیا، فرمایا اب میں تیری توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کہ جو خیر خواہ بن کر لوگوں کے عقائد و نظریات کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بھی دھتکار دیے جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ اگر کوئی علیحدہ گناہ کرتا ہے، انفرادی ہوتا ہے، تو اس کی توبہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی کی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کریں گے تب تک اس کو بھی معافی نہیں ملے گی۔